ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 آیت نمبر 103 کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے اور عمل کی نیت سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا آیت نمبر 102 دیکھیے، واتبعوا واو کا معنی اور، اتبعوا انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، انہوں نے پیروی کی، ما ان منتروں کی، تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین کون؟ شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، وما کفر اور کفر نہیں کیا، اور یہ کفر نہیں کیا سلیمانو کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفروا یہ والا کفر کیا۔ کون سا والا کفر کیا؟ یعلمون وہ سیکھتے تھے، وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، کیا سکھاتے تھے؟ جادو، وما انزل اور وہ جو اتارا گیا، جو نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابلا بابل شہر میں، بابل شہر میں، کون سے دو فرشتے؟ ہاروت و ماروت اور ماروت، وما یعلمان من احد اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے، نہیں بتاتے تھے، من احد کسی کو، حتی یقولا جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے، انما کہ بے شک، نحنو ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر لہذا کفر نہ کرو، فیتعلمون چنانچہ وہ لوگ سیکھتے تھے، منہما ان فرشتوں سے، ما یفرقون ایسی باتیں، ایسا جادو، یفرقون بہ جس کے ذریعے سے تفریق کر دیتے تھے، جدائی پیدا کر دیتے تھے، بین المرء و زوجہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں تھے وہ لوگ، بضارین نقصان پہنچانے والے، اور نہیں تھے وہ لوگ نقصان پہنچانے والے، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے سکھاتے تھے وہ چیز، ما یضرہم جو ان کو نقصان تو پہنچا سکتی تھی، ولا ینفعہم لیکن انہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق، علموا جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ کہ البتہ وہ شخص، اشتراہ جس نے اس کو خریدا، اس کو سیکھا، ما لہ فی الآخرہ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، من خلاق کوئی حصہ، والا بئس اور بہت برا ہے، ما شروا بہ جو انہوں نے سودا کیا، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، ولو انہم آیت نمبر 103 دیکھیے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ لوگ، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو ثواب پاتے، بدلہ پاتے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر کیسا؟ اچھا، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ دوبارہ دیکھیے جی، پہلا لفظ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی،
اور انہوں نے پیروی کی. کن کا پیچھے تذکرہ چل رہا ہے؟ شاباش بتائیے. بنی اسرائیل کا. شاباش. کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا. تو یہاں واتبعوا انہوں نے پیروی کی، اس سے کون مراد ہیں؟ بنی اسرائیل مراد ہیں کہ انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین، ان منتروں کی جو پڑھتے تھے شیطان لوگ. کون پڑھتے تھے؟ شیطان لوگ پڑھتے تھے. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں. سلیمان علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو عام طور پر کسی ان سے پہلے کسی انسان کو نہیں عطا فرمائی، اور بعض ایسی خصوصیات ہیں کہ جو بعد میں بھی کسی انسان کو کے حصے میں نہیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی. پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، چیونٹیاں کی بولیاں سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے تخت ہوا میں اڑتا ہے، ہوا ان کا حکم کے تابع ہے. جنات ان کے جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم کے تابع جو ہے وہ کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت عطا فرمائی. تو کسی نے یہ بات پھیلا دی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے رہے اتنا عرصہ، تو یہ دراصل جادو کا کمال تھا. کس کا کمال تھا؟ جادو کا کمال تھا. اس لیے جو اس طرح کے شیطان صفت لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ بھائی تم بھی یہ جادو سیکھو تو تم بھی اللہ تو جو ہے وہ تمہیں بھی کیا دے گا؟ بڑی بڑی سلطنتیں، دولتیں اور اختیارات عطا کرے گا. یہ جو سلیمان علیہ السلام اتنا عرصہ حکومت کر گئے ہیں، اور خاص طور پر جنات اور شیاطین پر، یہ سارا کمال کس کا تھا؟ جادو کا تھا. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کہ بھیڑ چال جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کی تحقیق نہیں کرنی ہے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ہمارا نوجوان طبقہ انٹرنیٹ پہ اندھا دھند بیٹھا ہوا ہے لاکھوں ڈالر کمانے کے لیے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ بچے ہمارے نوجوان طبقہ اسکولوں کو چھوڑ رہے ہیں، کالجوں کو چھوڑ رہے ہیں، پڑھائی چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ پڑھائی سے بھی پیسہ کمانا. تو پڑھائی کر کے اتنا عرصہ، اس کے بعد بھی اگر جاب نہیں لگنی ہے، نوکری ملازمت نہیں لگنی ہے، تو بچے اس طرف کا رخ کر لیتے ہیں کہ یہاں گھر بیٹھے بٹھائے کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں روپیہ کما لیتے، تو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، اور پھر شو آف کرتے ہیں، دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں. اور کتنے لوگوں کو ایک پورا نیٹ ورک بنا دیا کہ جو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حرام کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی ایپس ہیں جس میں جو ہے وہ گیمیں ہیں اور مختلف قسم کے طریقے ہیں جس میں حرام کمائی کے کیا ہیں؟ ذرائع ہیں. سارے حرام نہیں ہیں، لیکن حلال ذرائع بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ ایک نے شو آف کیا، دیکھو میں نے اتنی گاڑیاں بنا لی، اتنے مکان بنا لیا، اتنی ترقی کر لی. ٹھیک ہے. تو آپ بھی اس کو جو ہے وہ اختیار کرو، آپ بھی کروڑ پتی بن سکتے ہو، لاکھ پتی بن سکتے ہو. تو کیا ہے؟ نوجوان طبقہ اس کے پیچھے پڑ گیا. بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ مل گیا عیاشی کرنے کا. ٹھیک ہے. اور پیسہ کھلا کما کر کھلا کھانے کا، ننگا نہانے کا ایک موقع مل گیا، تو اس لیے ہم بھی اس گنگا میں کیا کر لیتے؟ ہاتھ دھو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، ماں باپ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے جی بڑے ہو کے کمانا تھا، ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو ابھی چھوٹے ہوتے بھی کما رہا ہے. ہاں جی، ٹک ٹاک کے ذریعے سے اپنی اماں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، بہن کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے. ہاں جی، ماشاءاللہ ساری فیملی کو بے پردہ بھی کراتا ہے، دکھاتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پیسہ بھی آ رہا ہے. تو ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پردے وردے یہ ساری دقیانوسی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. باہر کی چیزیں ہیں. اس لیے پیسہ آنا چاہیے جس ذریعے سے بھی آئے. تو والدین اس لیے منع نہیں کرتے ہیں، اس میں ان میں بھی دلچسپی حلال اور حرام کی نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طریقہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے بھی کیا کیا کہ بھائی بادشاہت حاصل کرنے کا، اختیارات حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہاتھ آ رہا ہے، تو جادو سیکھتے. تو کیا ہوا؟ ایک چلن شروع ہو گیا جادو سیکھنے کا. ٹھیک ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا کیا کر دیا؟ نام لگا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟
جادو کرتے تھے اور اس طریقے سے دیکھو انہوں نے سال ہا سال تک کیا کی، حکومت کی، اور دیکھو انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، پرندوں پر بھی، ہاں جی چیونٹیوں پر بھی، ہواؤں پر بھی کیا کی انہوں نے حکومت کی۔ تو یہ جو وہ جادو کرتے تھے، اور آج بھی جو ان کی بائبل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، جادوگر تھے۔ کیا تھے؟ جادوگر تھے۔ حالانکہ جادو، آپ نے یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ جادو کا شرعی حکم کیا ہے؟ جادو حرام ہے۔ کیا ہے؟ جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے، جیسے چوری کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے جادو کرنا یہ کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ تو یہ حرام کام ذمہ کس کے لگا دیا؟ سلیمان علیہ السلام کے، یعنی یہ کفر ہے جادو کرنا، ٹھیک ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ جو آدمی جادو کو جائز سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ کافر قرار دے دیا کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جادو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب فرمائی، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں بولا، کیا بولا؟ کفر۔ اس لیے بتایا کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ والا کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، ہاں یہ جو جنات تھے کفر، یہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، یہ بابل عراق کا ایک شہر ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے تھے، ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت۔ تو فرمایا کہ وہ جو فرشتوں پر نازل ہوا اس کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں۔ اب فرشتوں پر کیا نازل ہوا؟ ہاروت اور ماروت پر۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جادو عام ہو گیا، اور لوگوں کو جادو اور معجزے کے اندر فرق کیا ہے وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں جی، سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے ہوا پر حکومت عطا فرمائی، یہ کیا تھا؟ معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیونٹیاں کی وہ بولیاں سمجھتے تھے چیونٹیوں کی، وہ کیا تھا؟ معجزہ۔ سلیمان علیہ السلام جو جنات پر حکومت کرتے تھے وہ کیا تھا؟ معجزہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ تخت جو اڑتا تھا وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ یہ معجزات تھے۔ تو لوگوں کو معجزے اور جادو میں فرق ہی بھول گیا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام والا کام اور یہ جو شیاطین اور جنات کرتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ سب کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا فرق بتانے کے لیے دو فرشتوں کو نازل فرمایا، اس لیے کہ اگر کسی انسان کو بھیجتے تو انسان تو شریعت کا مکلف ہے، تو اس کو گناہ کر کے دکھانا یہ تو جائز نہیں ہے کہ بھائی یہ گناہ کر کے دکھاؤ، ان کو جادو کر کے دکھاؤ، اور پھر جو بتاؤ کہ یہ بھائی جادو ہے، یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، کسی انسان کو نہیں بھیجا، چونکہ یہ فرشتے جو ہیں یہ مکلف نہیں ہیں شریعت کے، کسی شریعت کے مکلف، اللہ کے حکم کے پابند ضرور ہیں لیکن دنیا کی کسی شریعت کے مکلف اور پابند نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا کہ آپ لوگ جاؤ اور ان کو جادو کر کے بتاؤ کہ بھائی یہ جادو ہے، اور وہ جو تم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سمجھ بیٹھے ہو وہ معجزات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ معجزات ہیں۔ اب یہ لوگ صرف دکھانے کے لیے عملی نمونہ پریکٹیکل دکھا کر بتاتے تھے کہ بھئی یہ جادو ہے اور یہ کفر ہے، اس لیے تم نہ کرنا، ہم تمہیں صرف بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کفر والا کام ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے اس کو نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ جب وہ بتاتے تھے، کر کے دکھاتے تھے تو ان سے سیکھ لیتے، ان سے کیا کر لیتے؟ سیکھ لیتے۔ بعض لوگ چالاک ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر ہی چیز کو کیا لیتے ہیں؟ سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگ جو ہیں ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے لوگ اس سے سیکھ لیتے۔ اب اس سے کیا کرتے کہ برائی میں استعمال کرتے، جیسے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دینا، جھگڑا کروا دینا، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کروا دینا، یعنی گھروں کو توڑنا، اس طریقے سے وہ جرائم کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ قصہ ہے کس کا؟ ہاروت اور ماروت کا، جو بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ نازل فرمایا، اور ساتھ سوال کا جواب بھی دے دیا کہ فرشتوں کو اسی لیے اتارا کہ اگر کسی انسان کو بھیجتے تو چونکہ جادو کرنا اور اس کا جو ہے وہ صرف ڈرامہ کرنا بھی کیا ہے؟ جرم ہے، گناہ ہے،
پریکٹیکل کر کے دکھانا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر دکھاؤ کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ یہ جادو ہے اور یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو تمیز کرنے کے لیے، فرق بتانے کے لیے ان کو بھیجا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وما يعلمان من احد، وہ جو فرشتے تھے وہ تو کسی کو سکھاتے نہیں تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے پہلے، انما نحن فتنہ، بھائی ہم تو آزمائش بن کر آئے ہیں، ہم تو کیا بن کر آئے ہیں؟ آزمائش بن کر آئے ہیں، لہٰذا یہ کفر کا کام ہے، فلا تکفر، کفر مت کرو، فیتعلمون منہما، لیکن لوگ ان سے کیا کر لیتے؟ سیکھ لیتے، ما یفرقون بہ، اب اس کے ذریعے سے تفریق کرتے، بین المرء وزوجہ، بندے اور بیوی کے درمیان کیا کر دیتے؟ جدائی پیدا کر دیتے، رشتوں کو آپس میں کلیش پیدا کر دیتے، جوڑ دیتے۔ ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا سا ہم جادو کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے کہ جادو جو ہے یہ، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ کفر ہے، کیا ہے؟ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے شیطانی اعمال کرنے پڑتے ہیں، انسان کو اسلام سے نکلنا پڑتا ہے، ناپاک رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنات کی خوشی کے لیے جو ہے وہ کیا کرنے پڑتے ہیں؟ کفریہ کلمات کہنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آج کل بھی یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، آپ کے بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں شیطانی سینٹر آج کل بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے نا چرچ ہوتے ہیں، وہ عیسائیوں کے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہودیوں کے عبادت خانے، اس کے علاوہ الگ سے سینٹر بنے ہوئے ہیں، شیطانی سینٹر اس کو کہتے ہیں۔ وہاں جا کر باقاعدہ بولے بھالے لوگوں کو جب لے جاتے ہیں ورغلا کر، اور وہاں ان کی قربانی، باقاعدہ ان کو ذبح کروا کے قربانی دیتے ہیں۔ اس میں آپ کے شوبز کے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے شیطان کے سامنے اپنی وہ قربانی پیش کرتے ہیں، اپنے کفریہ کلمات دہراتے ہیں، اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں گے، آپ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم وہ چلیں گے، بس ہمیں شہرت چاہیے، کسی بھی طریقے سے ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ سیاستدان، کچھ اور اس طریقے سے جو کہ دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کسی کو پکڑ لیا بیچارے غریب کو اور اس کو کیا کر دیا؟ وہاں جا کے ذبح کروا دیا۔ یہ قربانی دینا ضروری ہوتا ہے، وہ قربانی دیتے ہیں شیطان کے نام کی، پھر ان کو کچھ جو ہے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں فیمس ہونے کے، اور ان پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے، پھر وہ ایک مطلب ہے کہ کمپیوٹر کی طرح بن جاتے ہیں، جیسے پیچھے سے ان کو فیڈ بیک ملتا ہے اس طریقے سے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج بھی میں نے عرض کیا ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے انسان کو مکمل شیطان بننا پڑتا ہے۔ کیا بننا پڑتا ہے؟ مکمل شیطان، شرکیہ قسم کے الفاظ، وظیفے، اس طرح کے کام جو ہے وہ سر انجام دینے پڑتے ہیں، پھر وہ انسان کو جادو آتا ہے، اور پھر کافر تو پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، پھر یہ عمل جو ہے وہ آگے کیا ہے؟ اثر دکھاتا ہے۔ اور یوں یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو برباد کرنا ہے، کسی کے تعلقات خراب کرنے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ بیوی اور میاں کی مثال اس لیے دی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، صبح کو اپنے چیلوں کو روانہ کرتا ہے، پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو جو وہ کیا ہے ڈیوٹیوں پر مختلف لگاتا ہے، کسی سے چوری کروائی، کسی سے زنا کروایا، کسی سے ڈاکہ ڈلوایا، کسی سے گالی دلوائی، کسی کو جو ہے وہ کیا ہے ناجائز غصہ کروایا، کسی کو جو ہے وہ کیا ہے لڑائی آپس میں کروائی، مختلف قسم کے وہ جرائم کرواتے ہیں شیطان کے چیلے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ طلاقیں کروا دی، مار پیٹ کروا دی، جدائی کروا دی، الگ الگ کروا دیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر شام کو ان کی حاضری ہوتی ہے، وہ سب کی حاضری لیتا ہے، پوچھتا ہے بھائی ہاں تم نے کون سا کام کیا، تم نے کون سا کام کیا، سب اپنا اپنا کام برتاتے ہیں، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، زنا کروایا، ٹھیک ہے، ہاں جی، آگ لگوائی، مختلف قسم کے جو بھی غلط کام ہیں وہ کروائے۔ وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاں جی، کوئی ایک سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے آج طلاقیں کروائی ہیں اتنی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی ہاں تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے، وہ اس کو باقاعدہ اٹھ کر کیا کرتا ہے؟ جپی لگاتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے سب سے بہترین کام کیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کر دی کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق، چونکہ یہ معاشرے کا وہ پہیہ ہیں دو جس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا ہے، اس لیے اس گاڑی کی انتہائی نگہداشت کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، اور آپس میں شیطان کی وجہ سے کیا ہے آپس میں کلیش نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟
اس سے خوش ہوتا ہے، نماز چھڑانے سے نہیں ہوتا، زنا کروانے سے نہیں ہوتا، چوری کروانے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ میاں اور بیوی، چونکہ میاں اور بیوی گھر کے اہم فرد ہوتے ہیں، میاں بیوی جدا تو اولاد میں مخالفت، جی رشتہ داروں میں مخالفت، دو قبیلوں میں مخالفت، دو محلے داروں میں مخالفت، اور یہ سلسلہ ایک لمبا دراز تک چلا جاتا ہے، پوری رشتہ داروں کی دو پٹیاں بن جاتی ہیں، ایک لڑکے والی کی طرف ایک لڑکی والے کی طرف، اور یوں کیا ہو جاتا ہے، اختلافات کا ایک لمبا سلسلہ نہ ختم ہونے والا چل جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا آگے ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ ہر صورت میں اثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شیطان یہ جادو لوگ کرتے ضرور ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر بھی یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ جادو کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخری دو صورتیں ان کی تلاوت کی تھی، اللہ نے وہی نازل فرمائی اور تلاوت یہ بتائی، آپ نے یہ پڑھی، اور وہ 11 دونوں صورتوں کی آیتیں ہیں، وہ دھاگے پر 11 جو ہے وہ گریں لگا کر کیا کیا گیا تھا؟ جادو کیا گیا تھا، ایک کنویں کے اندر کنگھی کے اوپر لپیٹ کر کیا گیا تھا۔ اس لیے جو ہے وہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا، اور آپ نے وہ دو صورتیں پڑھی، اور جو پڑھتے گئے وہ گریں کھلتی گئیں، اور آپ علیہ السلام کی طبیعت میں کیا ہو گئی؟ حشاشیت اور بشاشیت آ گئی، اور یوں وہ اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جادو کا آپ کو علاج بھی بتا دیا کہ سورہ بقرہ یا سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی تلاوت کے کرنے سے آدمی شیطانی اثرات سے کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے پیشگی ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ شرارتوں سے بندہ کیا رہے؟ محفوظ رہے، صبح و شام ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ جادو بھی اثر نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس لیے آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے بھی اس کے ذریعے سے من احد کسی کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتی ہے۔ ہاں اللہ کی رضا کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ اچھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اچھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی برائی کے ساتھ اللہ کا حکم ضرور ہوتا ہے، مشیت ضرور ہوتی ہے، لیکن رضا نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ کیوں کرنے دیتا ہے؟ تو بھائی اسی کو امتحان کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ امتحان کہتے ہیں کہ اگر اللہ برائی کا اختیار ہی نہ دے تو کیسے کوئی برائی کر نہیں سکتا، تو امتحان میں کیسے وہ پاس یا فیل ہوگا؟ تو اس لیے یہ امتحان ہے دنیا، اس لیے اللہ تعالیٰ حکم یا مشیت تک رہتے ہیں، اور آگے پر بندے کو اختیار ہوتا ہے، وہ برائی میں پڑ جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کر سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا کہ یہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ سیکھتے سکھاتے ہیں ما يَضُرُّهُمْ، یہ ان کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے۔ نقصان کیا ہے؟ کافر ہو گئے، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دے سکتا، یہ کسی قسم کا بھی نفع نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ جو یہ خرید رہے ہیں، جس نے یہ جادو والا کام سیکھا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جنت سے وہ محروم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا۔ وَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جو کچھ بھی انہوں نے سودا کیا اپنی جانوں کے لیے، یہ بہت برا سودا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ پہلے بتایا کہ جانتے بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کاش کے لوگ یہ کیا کر کے لیتے؟ جان لیتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو بتا رہے ہیں کہ جانتے تھے، پھر بتایا کہ جو ہے وہ کاش کے جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا جاننا، ایسا علم جس پر عمل نہ ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے جہالت ہوتی ہے، جیسے نہ جاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود، علم کے باوجود جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو گویا کہ یہ علم ان کے پاس تھا ہی نہیں، یہ جاہل تھے۔ اس لیے جس بندے کے پاس علم ہو اور پھر اس پر عمل نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جہالت، جیسے کیا ہے؟ جہالت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ لوگ اس کے بجائے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور کیا کرتے؟
تقوی اختیار کرتے, اللہ کا ڈر اختیار کرتے, لمثوبۃ, یہ ثواب سے نکلا ہے, لمثوبۃ, تو ان کو بدلہ ملتا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, خیر, بہتر, لو کانوا یعلمون, یہاں بھی فرمایا کاش کہ یہ لوگ کیا کر لیتے, جان لیتے. کیا مطلب, یعنی اپنے علم پر کیا کر لیتے, عمل کر لیتے. ٹھیک ہے. آخر میں جو ہے وہ کیا ہے, ایک لائن کہ پہلے بھی شاید یہ میں سبق میں بتا چکا ہوں کہ جادو, معجزہ اور کرامت, اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جادو, یہ میں نے ابھی بتایا کہ شیطان کا چیلا بننا پڑتا ہے, اور پھر انسان کو یہ جو ہے وہ شیطانی جو طاقتیں ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں, اور ایسا کام جو ہے وہ آدمی سے سرزد ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں عام انسان نہیں کر سکتا, عام انسان نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے خیالات پر کیا کر لیتے, قابو پا لیتے ہیں, اور آپ کے سامنے ایک بندہ ذبح کر دیتے ہیں, گردن الگ, دھاڑا الگ ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہوتے وہ یہ دیکھو یہ میرے سامنے اس نے کیا کر دیا, بندہ الگ کر دیا, اور تھوڑی دیر بعد پھر اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ کپڑا ہٹاتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے, پھر جڑا ہوا ہوتا ہے, اٹھ کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ شیطانی اثرات سے, وہ شیطانی طاقتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور یوں ایسا کام کرتا ہے جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا. اسے سحر کہتے ہیں. اور جو ہے وہ کیا, معجزہ کسے کہتے ہیں, معجزے میں جی بھی ایک انسان ہوتا ہے جو ایسا کام اس کے سامنے اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند کیا ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا. عام انسان کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پانی کی ضرورت پڑی, قافلہ تھا, 1400 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے, 1400 لوگ تھے. تو پانی ختم ہو گیا, تو آپ علیہ السلام نے یوں پانی کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا برتن میں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی لے کے آؤ. آپ نے اس کے اندر ایسے انگلیاں بھگوئیں اور ہاتھ ایسے کیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹا. 1400 لوگوں نے وہ پانی پیا بھی, اور 1400 لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, معجزہ ہے. ٹھیک ہے. یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ خاص ہے, اللہ کے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس میں سراسر طاقت کس کی استعمال ہوتی ہے, اللہ کی قدرت اور طاقت استعمال ہوتی ہے. اس میں نبی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ سامنے وہ ہوتا ہے, سامنے وہ ہوتا ہے. باقی ساری طاقت کس کی ہوتی ہے, اللہ کی ہوتی ہے. جادو میں طاقت کس کی ہوتی ہے, شیطانی جو ہے وہ گروہ کی ہوتی ہے, اور وہ اس بندے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کرامت, کہ عام امتیوں میں سے, عام لوگوں میں سے جو نبی نہیں ہوتا, اس کے علاوہ کوئی عام امتی ہے, اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا, عام انسان نہیں کر سکتا. اسے کرامت کہتے ہیں. اسے کیسے کہتے ہیں, کرامت کہتے ہیں. اس بھی پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے, اللہ کی قدرت اور ہاتھ ہوتا ہے. یہ کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. یاد رکھیے, کوئی مسلمان ہو اور بے عمل ہو, بے نمازی ہو, شکل و صورت بھی سنت والی نہ ہو, لباس بھی سنت والا نہ ہو, اعمال بھی سنت والے نہ ہوں, تو اس کے ہاتھ سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو آپ سمجھو کہ بھائی کوئی اور نہیں کر سکتا, یاد رکھیے وہ کسی غلط تعلیم کا اثر ہو سکتا ہے, کرامت نہیں ہو سکتی. کرامت صرف اور صرف اللہ کے باعمل اور نیک بندوں پر ہوتی ہے. جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کیا دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, میلوں دور, سینکڑوں میل دور لشکر گیا ہوا ہے مسلمانوں کا, اور ساریہ, حضرت ساریہ اس کے کمانڈر ہیں, اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمن وار کرنے والا تھا. حضرت عمر فاروق ممبر پر مدینہ میں کھڑے ہیں اور آواز لگائی, یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. کیا مطلب, یعنی وہاں دشمن کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آواز وہاں سے چلتی ہے اور کہاں پہنچتی ہے, اس سینکڑوں میل دور ساریہ کے لشکر کے کانوں میں پہنچتی ہے, اور پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی دشمن کا خطرہ تھا, اور یوں وہ بر وقت اس کا اقدام کر کے فتح حاصل کر لیتے ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے, کرامت کہا جاتا ہے. تو یہ معجزہ, کرامت اور جادو میں کیا ہے, فرق ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.